موجود ہوں پمز ہاسپٹل میں OPD کے سامنے. ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر وسیم خواجہ صاحب جو کہ میڈیا کوآرڈینیٹر ہے پمز ہاسپٹل کے. ان سے ہم پوچھیں گے کہ پمز ہاسپٹل کو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے, اس میں جو چینجز لائی جا رہے ہیں اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ سر بتائیے گا. دیکھیں اعلان ہوا ہے پرائیویٹائزیشن کا, اور ابھی جو گورنمنٹ کی بیس پہ کسی کو بھرتی نہیں کر رہے. جو پرانے بھرتی ہوئے ہیں وہ گورنمنٹ لیول پہ ہی کر رہے ہیں, اور جو پیشنٹ بھی آ رہے ہیں وہ بھی ابھی فی الحال فیس کوئی نہیں بڑھی ہے, فیس اتنی ہے جو پہلے تھی, اور علاج بھی فری ہو رہا ہے غریب لوگوں کا. جو سرکاری ملازم ہیں ان کا بھی جو ہے نا ٹیسٹ سارے فری ہو رہے ہیں, ایمرجنسیز کے ٹیسٹ بھی فری ہو رہے ہیں. جو فوڈنگ کرتے ہیں ان کے چارجز ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور لیکن بات یہ ہے اب ٹائم کے ساتھ ساتھ کیا ہونا ہے, ٹائم کے ساتھ یہ ہوگا کہ جو سٹاف نئے بھی بھرتی ہوئے ہیں وہ پرائیویٹ طور پہ ہوئے ہیں. پہلے جو نئے ہوتے تھے ہم جب پورا ٹائم ہو گیا پینشن آپ کو مل جائے گی. اب جو نئے آ رہے ہیں بندے ان کا جاب کا مسئلہ بھی ہوگا, ٹھیک ہے نا. اگر کوئی باس ہے اس کی طرف سے نہیں بنی, اس نے کوئی کلیم کر دیا تو نکال سکتے ہیں. ناظرین اس وقت موجود ہے میرے ساتھ ینگ ڈاکٹر ایسوسیشن کے جنرل سیکرٹری محمد شیر علی. ڈاکٹر محمد شیر علی سے ہم یہ پوچھیں گے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں پمز کو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے, اس کا جو اثر ہوگا وہ ڈاکٹر کے لیے فار فیوچر کیا ہوگا, چونکہ آپ ایک اس ایسوسیشن کو بھی کر رہے ہیں, لیڈ کر رہے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے جو اثرات ہوں گے وہ ینگ ڈاکٹرس ایسوسیشن پہ اسپیشلی کیا ہوں گے؟ السلام علیکم سر. السلام علیکم. اچھا, یہ جس طرح یہ اب یہ لا لا رہے ہیں, پہلے تو تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. ہم نے تو PTI حکومت کو ہم نے ووٹ دیا تھا. اگر میں آپ کو بتاؤں 90% ڈاکٹرز نے اور جو ہمارے جتنے بھی ریلیٹنگ سٹاف ہے اس میں نرسنگ پیرامیڈکس 90% لوگوں نے PTI کو فرسٹ ٹائم اگر ووٹ دیا تھا. میں نے بھی لائف میں فرسٹ ٹائم ووٹ دیے تھے PTI. ہم تو ایک چینج اور ایک امپروو سسٹم ہم چاہ رہے تھے, ہوپ تو ہماری یہی تھی. اور لیکن انہوں نے کیا کیا ہمارے ساتھ, انہوں نے وہی جو ایک فیلڈ سسٹم اور جو ادھر سے ہماری KP سے ایک کاپی پیسٹ سسٹم اٹھا کے ادھر لے آئے ہیں. اب اس میں بات یہ ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں KP میں وہ ایک بہت اچھا سسٹم چل رہا ہے, تو بیسک 3 کویسچنز ابھی سے میں کرتا ہوں ان سے. پہلے تو آپ مجھے یہ بتا دیں 8 سال ہو گئے ہیں KP میں MTI سسٹم آیا, ابھی تک آپ مجھے ایک آڈٹ رپورٹ بتا دیں کسی ہاسپٹل کی, LRH کی, HMC کی یا KTH کی, آپ مجھے بتا دیں کئی ایک آڈٹ رپورٹ انہوں نے کئی آڈٹ کیا ہو. دوسرا کویسچن میرا یہ ہے اگر یہ اتنا ہی اچھا سسٹم ہے تو ادھر KP میں ہمارے ہاسپٹلز میں ہمارے ڈپارٹمنٹس بند کیوں ہو رہے ہیں؟ میں آپ کو ایگزامپلس دے سکتا ہوں. ہمارے LRH میں ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے کارڈک سرجری, وہ بند ہو گیا. تیسری بات یہ ہے اگر یہ اتنا ہی اچھا سسٹم ہے تو آلموسٹ 50% جو ہمارے سینئر ڈاکٹرز ہوتے ہیں, ہمارے پروفیسرز, ہمارے اسسٹنٹ پروفیسرز, انہوں نے ریزائن کر دیا ہے اور وہ کچھ فارن کنٹریز میں چلے گئے ہیں, کچھ پرائیویٹ سیٹ اپ میں چلے گئے ہیں. تو یہ جو ہے نا اب وہی چیز یہ ادھر سے ریپلیکیٹ کر کے وہ پمز میں لا رہے ہیں. پمز کا اگر میں آپ کو بتاؤں, یہ پمز جو ہے نا, پمز صرف اسلام آباد کا ہاسپٹل نہیں ہے. 40% ہم KP کو کور کرتے ہیں. ہمارے پاس آزاد کشمیر سے پیشنٹ آتے ہیں, ہمارے پاس پنجاب سے پیشنٹ آتے ہیں, پورے پاکستان سے ادھر پیشنٹ آتے ہیں. ڈیلی بیسس پہ اگر میں آپ کو بتاؤں 8 سے 10 ہزار کی ہماری OPD چلتی ہے. ER میں جو ہم پیشنٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم نے کبھی کسی پیشنٹ کو ریفیوز نہیں کیا, نہ ہم ادھر سے کہیں ریفر کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ آپ کا پاکستان کا سب سے بڑا ٹرشری کیئر ہاسپٹل ہے. آپ نے ہر پیشنٹ کو ایڈمٹ کرنا ہے, آپ نے ہر پیشنٹ کو مینیج کرنا ہے, چاہے جیسی بھی ان کی کنڈیشن ہو, آپ نے ہر پیشنٹ کو لینا ہے. لیکن ابھی کیا ہو گیا ہمارے ساتھ, اب جب یہ MTI فلی امپلیمنٹ ہوگا اس کے بعد یہ ہوگا, اس کے بعد ایڈمیشن سے لے کے آپ کے ایڈمیشن کے بھی چارجز ہوں گے, آپ کے لیبس کی بھی چارجز ہوں گے. آپ سمپل یہ جو ہمارا ابھی بھی اگر میں آپ سے بات کروں, ہماری ایمرجنسی میں CT اسکین فری ہوتا ہے. ابھی تک جو ہمارا پرانا سسٹم چل رہا تھا, جو ہم کہہ سکتے ہیں جو پرانے پاکستان کا سسٹم تھا, اس میں CT اسکین ہمارا اور ساری لیبس ایمرجنسی کی لیبس فری ہوتی ہیں. لیکن جب یہ MTI فلی امپلیمنٹ ہو جائے گا تو آپ نے لیبس پہ بھی انویسٹیگیشن جو بلڈ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں اس پہ بھی آپ نے پیسے دینے ہیں, آپ نے CT اسکین کے چارجز دینے ہیں, تو پھر آپ جو ہے نا آپ کا CT اسکین ہوگا. تو اگر یہی سسٹم آپ نے لانا تھا تو یہ چیز تو پہلے سے ہمارے پرائیویٹ سیٹ اپ میں چل رہی ہے. شفا میں آپ چلے جائیں, باقی ہمارے جتنے بھی پرائیویٹ ادھر تو وہ چیز چل رہی ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں جو یہ ہماری ایک یہ پاپولیشن ہے 60 to 70%, تو ہماری وہ پاپولیشن ہے جو پورٹی لائن سے بھی ان کا گراف نیچے, تو وہ لوگ کدھر جائیں گے؟ آپ مجھے یہ بتائیں, ان کے پاس تو جیب میں 10 روپے نہیں ہوتے, تو وہ آپ اگر ان کو اتنے ٹیسٹ آپ پہلے ان کو لکھیں گے اور پھر آپ ان کو کہیں گے کہ یہ آپ نے اس پے کرنا ہے, تب آپ کے ٹیسٹ ہوں گے, تب آپ کا علاج شروع ہوگا اور تب ہم پیشنٹ کو ایڈمٹ کریں گے. تو آپ مجھے بتائیں ان پیشنٹ کا کیا بنے گا؟ تو یہ صرف
امپلائیز یا جو ادھر کے جو ڈاکٹرز نرسنگ اور جتنے بھی ادھر کے امپلائیز ہیں یہ ان کے لیے ایک پرائیویٹائزیشن کا سسٹم نہیں ہے. زیادہ امپیکٹ اس کا آئے گا ہماری پبلک پہ جو. اور ہم نے جب بھی بات کی ہے, ہم نے اگر اپنی سول رائٹس کی اور اس کی اگر بات کی ہے تو ہم نے ساتھ میں پبلک کی بھی بات کی ہے. ہم نے ان کو بھی اس چیز کے لیے اویئر کیا ہے کہ یہ بہت ہی ایک ایسا سسٹم آ رہا ہے کہ ونس اگر یہ امپلیمنٹ ہو جائے تو اس میں پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا, یہ بس اب تباہی کی طرف ہم جائیں گے. آپ نے اس حوالے سے کسی جو ہے نا اس سے اتھینٹک اس سے بات کی ہے اس میں کنسرن بندے سے کہ اگر اس کو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے یا اپنے رائٹس کے حوالے سے ابھی تک, یا انہوں نے آپ کو کوئی یقین دہانی کرائی ہو کہ آپ کے رائٹس کو کچھ نہیں ہوگا وٹ ایور ایسا؟ اصل میں اس میں اگر تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں, اس میں آلموسٹ 72 ڈیز ہم نے پروٹیسٹ کیا تھا, ایک پیسفل پرامن پروٹیسٹ. اس پروٹیسٹ میں بھی ہم نے اپنی سروسز وڈرا نہیں کی تھی. ہم سروسز بھی پرووائڈ کر رہے تھے اور سارا ہاسپٹل ہمارا چل رہا تھا, لیکن ہم ایک اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کر رہے تھے اس ٹائم بھی. اس پروٹیسٹ کے نتیجے میں پھر یہ ہوا کہ گورنمنٹ نے ہمیں ایشورٹی کرائی اور انہوں نے جو وہ بل تھا اس میں تھوڑی سی امینڈمنٹ کی. جو ایگزسٹنگ امپلائیز ہے پمس کے, ان کے رائٹس کو انہوں نے پریزرو کیا ہے. لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیں, ٹھیک ہے ایگزسٹنگ امپلائیز کے رائٹس تو اپنے پریزرو کر لیے, لیکن جو ہمارے کمنگ لوگ ہیں وہ کیا کریں گے؟ ابھی ایک ڈاکٹر ہے, وہ اتنی محنت کر کے اور سارا اسپیشلائزیشن اور جتنی ان کی پڑھائی ہوتی ہے وہ کر کے وہ ایک کوالیفائڈ ہو کے آتا ہے. اس طرح ہماری نرسنگ اسٹاف, باقی سپورٹنگ اسٹاف, ہر کوئی دیکھتا ہے کہ ان کو ایک پرماننٹ جاب ملے گی. آپ نے تو وہ پرماننٹ جاب, ان کا جو ایک حق تھا وہی ان سے چھین لیا ہے. اس کے بعد تو کسی کو پرماننٹ جاب نہیں ملی. آپ ایک کانٹریکٹ پہ ایک ڈاکٹر کو یا ایک نرس کو آپ ہائر کریں گے, 3 ایئرس کا کانٹریکٹ ہوگا, وہ 3 ایئرس جیسے ان کے ختم ہو گئے وداؤٹ اینی پرائر نوٹس آپ انہیں فائر کر دیں گے. تو یہ تو وہ والا سسٹم آ گیا. اچھا اب دوسرا اس میں یہ ہے, اس میں کوئی اس طرح کوئی میرٹ بھی نہیں ہے. اس میں کون لوگ آئیں گے آپ کے, جو اگر اوپر سے ایک BOG بنے گی, بورڈ آف گورنرز جسے ہم کہتے ہیں, اس کا اس طرح کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. وہی پولیٹیکل لوگ آئیں گے جو گورنمنٹ کے زیادہ قریب ہوں گے, وہی لوگ آئیں گے جو پرو گورنمنٹ ہوں گے. تو نہ ادھر سے اگر اوپر سے آپ کا ایک کرائٹیریا آپ غلط سیٹ کر لیں, میرٹ کو آپ وائلیٹ کر لیں, تو آپ خود بتائیں نیچے تو کسی ریکروٹمنٹ میں کسی جگہ آپ نے میرٹ کو فالو ہی نہیں کرنا. ہمارا ایک سسٹم تھا FPSC کا, میں خود FPSC کے تھرو آیا ہوں. آپ مجھے یہ بتائیں FPSC آپ کا ایک واحد ایسا ادارہ تھا جو آپ میرٹ کو انشور کرتا تھا, آپ نے اسے ہی ختم کر دیا. آپ نے کہہ دیا نہیں اس کے بعد ہم نے FPSC کے تھرو ریکروٹمنٹ کرنی نہیں ہے, ہم اپنی ریکروٹمنٹ خود کریں گے. تو اس چیز پہ پھر ایک چیک اینڈ بیلنس کون رکھے گا؟ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا, مطلب کم نہیں بلکہ ختم ہو جائے گا, جو کہ جو ہے قابل افسوس ہے. بالکل, یہ بالکل میرٹ کی وائلیشن. سادہ الفاظ میں سر بتائیے گا. سادہ الفاظ میں یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے نا, ایک غریب آدمی کو اور ایک مستحق اور جو ایک کوالیفائڈ بندہ ہوتا ہے اور جو میرٹ پہ پورا ہوتا ہے, میرا نہیں یہ خیال پمز میں اسے جاب مل سکتی ہے, کیونکہ اس کے بعد اسی بندے کو جاب ملے گی جو ان منسٹرز کے ساتھ یا جو بھی گورنمنٹ ہوگی, جو ان کے ساتھ پولیٹیکل لوگ ہیں وہی آ سکتے ہیں ریکروٹ ہو کے ایک میرٹ پہ. اس کے بعد میرا نہیں یہ خیال پمز میں کوئی کسی کو ریکروٹمنٹ مل سکتی ہے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے آسما شہباز صاحبہ, جو کہ ینگ نرسز ویلفیئر ایسوسیشن کی پریزیڈنٹ ہے. ان سے ہم پوچھیں گے کہ آپ کیا دیکھتے ہیں پمز میں جو یہ چینجز لائی جا رہی ہے, پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے, اس میں آپ کی جو اپنا اسٹاف ہے اس پہ کیا وہ ہوگا اور آپ اس کو کیسے آگے دیکھتے ہیں؟ السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور آپ نے اس کو سمجھا کہ ہم جو پمز میں MTI آ رہا ہے اس کے بارے میں آپ نے بات کرنا چاہی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے سرکاری ہاسپٹل تو کہتے ہیں لائک ایک ماں کی طرح ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی نہیں پوچھتا, کچھ بھی نہیں کرتا, تو ماں بچے کو اپنے پروں میں چھپا لیتی ہے. تو ہمارا بھی یہی ہے کہ مطلب پمز میں آپ کو پتہ ہے کہ ہر جگہ سے, پورے پاکستان سے ہر جگہ سے مریض آتے ہیں اور ان کا فری آف کاسٹ یہاں پہ ان کی ہر طرح کی ان کو سروسز دی جاتی ہیں, ان کو ڈاکٹرز نرسز سب اٹینڈ کرتے ہیں. لیکن جب یہ MTI آئے گا تو اس میں پھر یہ ساری فیسلٹیز جو ہے نا ختم ہو جائیں گی. آپ دیکھیں KPK میں یہ اسٹرکچر تھا, یہ ٹوٹلی فیل ہو چکا. میم تو آپ لوگوں نے اس پہ آگے کوئی اپنی آواز اٹھائی ہے یا کوئی آپ کو کسی نے ایشورٹی کروائی ہے کہ ایسا آپ کو کچھ نہیں ہوگا؟ دیکھیں ہم نے ہر جگہ ہر فورم پہ اپنی آواز اٹھائی ہے, ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اپنی آواز نہیں اٹھائی. ہم نے مطلب PM تک اپنی آواز پہنچائی ہے اور ابھی بھی ہم آپ کے توسط سے ان سے یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ایک گورنمنٹ سیٹ اپ ہے اور اس کو نہ چینج کیا جائے. ہاں بالکل آپ ریفارم ضرور لے کے آئیں, لیکن غریب لوگوں کی بہتری کے لیے اور ان کے لیے ایسا کام کریں کہ تاکہ ان کو آگے سے فائدہ ہو. اس میں تو ٹوٹلی یہ فیل سسٹم ہے. مطلب یہ تو آپ دیکھیں KP میں بھی
یہ بالکل ناکام ہو چکا ہوا ہے. آپ خود ذاتی کیا ڈیوٹی دیتی ہے؟ آپ چونکہ ایک خاتون بھی ہیں، بڑی فخر کی بات ہے ہمارے لیے. آپ اپنا اسپیشل فیلڈ کا بتائیے گا تھوڑا سا. جی الحمدللہ میں نرسنگ شعبے سے تعلق رکھتی ہوں اور میں اپنی فیملی کو اور اپنی جاب کو ساتھ لے کے چلتی ہوں، اور میری پرائیورٹی جو ہمیشہ اپنی جاب ہوتی ہے. میرے بچے کووڈ میں سفر کرتے رہے، میں خود بھی کووڈ میں نے ڈیوٹیز کی ہیں، لیکن ہم اس سارے جب ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں ہم اپنے گھر کو ایک طرف رکھ کے ہم صرف اپنے پیشنٹس کا خیال کرتے ہیں اور ان کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھ کے تو ان کو ٹریٹ کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے محمد ریاض گجر صاحب، جو کہ صدر ہے نان گزٹڈ ویلفیئر اسٹاف ویلفیئر ایسوسیشن. ان سے ہم پوچھیں گے کہ پیمز ہاسپٹل کے اندر جو چینجز لائی جا رہی ہے، پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے، اس کے علاوہ مزید جو چینجز لائی جا رہی ہے، اس کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں، ان کی رائے جانتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. شکریہ آپ کے چینل کا کہ آپ ہماری آواز پہنچانے کے لیے ہمارے درمیان تشریف لائیں. جیسا کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو حکومت کا جو ایجنڈا ہے کہ IMF کے کہنے پہ انہوں نے اداروں کو پرائیویٹائزیشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور بدقسمتی سے انہوں نے ایسے ویلفیئر اداروں کو بھی نہیں چھوڑا جس طرح ہمارا پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز PIMS ہے، جہاں پہ دور دراز سے جو غریب، نادار اور مستحق مریض آتے تھے، ان بیچاروں کا مستقبل کیا ہوگا. اس وقت آپ کے سامنے جس طرح غریب عوام پوری طرح پس رہا ہے، ایک اندازے کے مطابق میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کے سامنے کہ 600% میڈیسن مہنگی کر دی ہیں. ایک غریب آدمی اپنا فری ٹریٹمنٹ کیسے کرائے گا؟ ایک دیارداری کا بندہ جس کی 13 یا 14 ہزار روپے سیلری ہے، وہ کیسے فری ٹریٹمنٹ کرے گا؟ تو یہ PIMS واحد سہارا تھا. جب انہوں نے یہ آرڈیننس کے ذریعے اس کے نفاذ کیا تو ہم نے، چونکہ ہماری ذمہ داری ہے، مختلف ایسوسیشن یہاں پہ تقریباً 1500 کے قریب جس نان گزٹڈ اسٹاف کو میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں وہ لوگ ہیں، جو 1 سے لے کے 15 اسکیل تک وہ لوگ ہیں. اب ہم سب ایسوسیشن جس میں ڈاکٹرز تھے، پیرامیڈکس تھے، نرسنگ تھی، ہم نے سب نے مل کے ایک زبردست قسم کی تحریک چلائی. 120 دن ہم نے پروٹیسٹ کیا. آپ کے چینلز کی توسط سے ہم نے آواز پہنچائی. پھر وہ آرڈیننس لیپس ہو گیا. پھر اس کے بعد انہوں نے دوبارہ ایک بل لے کے آئے اسمبلی سے. پھر اس میں بھی جو MNA تھے، سینیٹر تھے، ان تک ہم نے اپنی یہ آواز پہنچائی کہ خدا را اس ویلفیئر ادارے کو غریب عوام سے چھننے نہ دیا جائے. انہوں نے بڑی سپورٹ کی، اور مگر جس طرح گورنمنٹ کی ایک واردات ہے کہ وہ زبردستی انہوں نے بل منظور کر لی. اور جیسے کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دیکھیں، یہ اب اس وقت ہماری ایمرجنسی جو ہے اس پہ ٹوٹلی فری ٹریٹمنٹ ہے. کوئی ایک روڈ پہ پڑا ہوا ایک ایکسیڈنٹل کیس اگر کوئی ان نون بندہ اٹھا کے لائے گا اس کو ایمرجنسی میں، تو وہ تمام اس کی ٹریٹمنٹ فری ہوگی. اس کے ٹیسٹ، اس کی لیب، اس کے CT اسکین، MRI، ایکس رے وغیرہ تمام. مگر یہ فیسلٹی اسلام آباد کے کسی اور اسپتال میں نہیں ملے گی، کیونکہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں شفا دیکھیں، علی دیکھیں، یا جتنے بھی ان میں جائیں گے، سب سے پہلے وہاں ریسپشن سے 50,000 60,000 جمع کرنا پڑے گا، پھر پیشنٹ کو ہاتھ لگے گا. تو یہ اس کے لیے ہم نے تو بڑی اسٹرگل کی، مگر گورنمنٹ نے زبردستی کی. اور اس میں جب ہم 120 دن وہاں بیٹھے رہے تو ہماری آواز کسی نے نہیں سنی. پھر انہوں نے کہا آپ اپنی بات کریں، آپ اپنے ملازمین کی بات کریں. تو اس میں ہمارے جتنے بھی ملازمین تھے، چونکہ میری سروس تقریباً 32-33 سال ہو گئی ہے، میں ایک سول سرونٹ ملازم ہوں. اور انہوں نے یہ کہا کہ اس میں باقاعدہ امینڈ کی، اس ایکٹ کے اندر امینڈمنٹ کی گئی کہ آپ جو پرانے لوگ ہیں آپ کی ایز اٹ اسٹیٹس وہی رہے گا، مگر آنے والے لوگ جو ہیں اس میں ڈاکٹرز ہیں، پیرامیڈکس ہیں، نرسز ہیں، وہ بھی اس ملک کے شہری ہیں نا. اگر ایک ڈاکٹر، ایک نرس ایجوکیشن حاصل کر کے، اسے بھی جاب سیکورٹی کی ضرورت ہے. دنیا میں میڈم دنیا کے اندر جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے اندر بھی جاب سیکورٹی دی جاتی ہے وہاں پہ بھی. یہ کون سا پاکستان ہے، یہ کون سے یہ تبدیلی ہے کہ ان لوگوں کو جاب سیکورٹی نہیں ہے؟ اب ہونا یہ ہے. اور میں آپ کو یہ ایک چیز بتاتا چلوں کہ جو گورنمنٹ ہے ان کا یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی کرپشن پہ ہم نے قابو پانا، اور اداروں کے اندر کرپشن بہت زیادہ ہو رہی ہے. دیکھیں ایک سرکاری ملازم کی اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ، چونکہ ریگولر ملازم ہوتا ہے، اس کی پینشن بھی ہوتی ہے، ساری کی چیز. اب ایک بندہ جو کنٹیکٹ پہ آپ اسے بھرتی کریں گے، 40-50 ہزار یا 60 ہزار یا 1 لاکھ سیلری ہوگی، اس کے بعد وہ کوشش کرے گا کرپشن کر کے وہ چلا جائے گا، اس کو کس نے پوچھنا ہے؟ تو
اس کی ہمیں یہ لاجک سمجھ نہیں آ رہی. اگر سب آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب پرائیویٹائز ہو جائے گا یا کنٹریکٹ پہ لوگ ہوئے تو ایز کمپیریٹیولی جو سرکاری ملازمین ہوتے ہیں مستقل بنیادوں پہ اس سے زیادہ کرپشن ہو، کیونکہ وہ بندہ 2-1 سال کے لیے ہوگا پھر وہ غائب ہو جائے گا. یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ جاب سیکورٹی اس کو اس طرح تو نہیں ہے جس طرح ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہماری پروموشن نہیں ہوگی، ہم کسی بھی اور آگے ہمارے لیے مختلف یعنی کورٹ کچہریاں بھی ہیں، ہمیں جاب بھی جا سکتی ہے، مگر اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، وہ کہیں اور جا کے پرائیویٹ جاب کر لے گا. تو یہ بیسک ایسے میڈم میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک نوشیروان برکی صاحب ہیں جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب کے کزن ہیں، وہ اکثر یورپ میں رہتے ہیں اور ابھی بھی میرے پاکستان میں نہیں ہے، وہ باہر ہیں. وہ وہاں کی چیزیں یہاں پہ امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ ترقی پذیر ملک ہے، ترقی یافتہ ممالک نہیں ہے. ان کے ذہن میں وہاں کی جو اسکیچ ہے ہیلتھ کے، وہاں تو انشورنس کے حوالے سے وہ چیزیں یہاں پہ جو کہ یہاں پہ ممکن نہیں ہے. پہلے اس کی معیشت بہتر کی جائے. ایک عام آدمی، ایک دیہڑدار آدمی بیچارہ جو 14,000-15,000 سیلری لیتے ہے، اس کی معیشت بہتر ہوگی تو پھر وہ اپنا ٹریٹمنٹ فری کرائے گا. اور ابھی تو چونکہ ان کا آج 1-2 دن ہوئے، ان کے بورڈ بھی انہوں نے بن گیا. اب آئندہ اس کے کیا مضر اثرات پڑیں گے جب وہ ظاہر ہے یہ آپ کی ایمرجنسی میں جو پیشنٹ آئے گا اس سے انکم جنریٹ تو کریں گے، اور غریب لوگوں سے انکم کہاں سے کریں گے؟ یہ غریب لوگ جو فری ٹریٹمنٹ کے لیے ادارے بنے ہیں وہ اپنے بے جان لاشیں لے کے کہاں جائیں گے بیچارے؟ کہاں کس در پہ جائیں گے اور کس ہاسپٹل میں اپنی ٹریٹمنٹ کرائیں؟ منسٹری آف ہیلتھ سے آپ کو کوئی ہوئی ہے، آپ کی بات چیت ہوئی ہے؟ انہوں نے سچ کچھ کہا ہو کہ مطلب ہم کوئی بہتری کریں گے؟ میڈم ہیلتھ تو وہ بھی ایک وہ کیا کریں گے جب ایک ایکٹ اسمبلی کا اور ایک ایکٹ آ گیا تو ظاہر ہے اس پہ امپلیمنٹ وہ کریں گے. وہ بیچارے کیا کر سکتے ہیں اس میں؟ جی اب آپ کے جو جتنے بھی ہیں اپنے ایسوسیشن کے لیے ان لوگوں کی کیا رائے ہے؟ تھوڑا سا مختصر سے 1-2 لفظوں میں بتائیے. ان کی تو جو ہمارے دیکھیں ابھی تک جو ایسوسیشن کے جو لوگ ہیں نا وہ تحفظات تو نہیں بھی ہیں، پتہ نہیں، وہ بھی ایک سہمے ہوئے ڈرے ہوئے ہیں کہ آنے والے وقت میں ان کے ساتھ کیا ہوگا. جس طرح ایکٹ میں ہمیں تحفظات تو دیے گئے ہیں مگر یہ پریکٹیکل کیا ہوتا ہے یہ تو جب وہ آنے والا وقت بتائے گا کہ کیا ہوگا. ہمارے ساتھ موجود ہے پیمس ہاسپٹل میں پیرامیڈیکل اسٹاف کے پریزیڈنٹ محمد انس صاحب. ان سے ہم پوچھیں گے کہ پیمس ہاسپٹل کو چونکہ ہاسپٹل پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے اور چونکہ سب کو پتہ ہے کہ پیمس ہاسپٹل پورے ملک کی اور قوم کی خدمت کر رہا ہے. یہاں پہ بہت سارے غریب عوام آتے ہیں، ان کی جو ہے بے لوث خدمت بھی کی جاتی ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی توفیق نہیں ہوتی، ان کے ٹیسٹ فری کیے جاتے ہیں. ان سے ہم پوچھیں گے کہ آپ بحیثیت پریزیڈنٹ پیرامیڈیکل اسٹاف اس کو کیسے دیکھتے ہیں، تھوڑا سا بتائیے گا. السلام علیکم. جی وعلیکم، بہت شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے جو پہلی میرے سے بات کی ہے کہ پریمس کو پرائیویٹ کیا جا رہا ہے، یہ پچھلے دنوں کافی پرائیویٹائزیشن کے بارے میں گورنمنٹ ایکٹ لا رہی تھی اسمبلی میں، لیکن پیمس ہاسپٹل کی مختلف ایسوسیشن نے، جس میں پیرامیڈیکل سٹاف ایسوسیشن بھی شامل ہیں، اس کے علاوہ نان گزٹڈ تھی، ڈاکٹرز تھی، آفیسر ہمارے ساتھ تھے، تو اس میں ہم نے جدوجہد کی. اس میں ہم کافی ساری چیزوں کو اپنے حق میں منوانے میں کامیاب ہو گئے. اس میں سب سے مین چیز یہ تھی کہ جو امپلائیز کے رائٹ ہیں ان کو ڈسٹرب نہ کیا جائے. ایک ہوتا ہے سول سرونٹ رائٹس، وہ ہمارے اللہ کا شکر ہے کہ ان کو گورنمنٹ ان میں کچھ کوشش کر رہی تھی کہ سختی لائے، لیکن وہ الحمدللہ ایسے ہی ایز اٹ از ہی سول سرونٹ رائٹس ہیں. یعنی کہ جو ملازم پہلے سے بھرتی ہو چکے ہیں وہ ان کو ان کے سول سرونٹ رائٹ بحال رہیں گے، یعنی کہ ان کو پینشن ملے گی اور باقی ساری سہولتیں ملیں گی. لیکن ہم نے یہ جدوجہد صرف اپنے لیے نہیں کی تھی، بلکہ ہم یہ چاہتے تھے کہ ہمارے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عوام جو ہیں جو ادھر جن کے لیے یہ ہاسپٹل بنا ہوا ہے وہ ان کی جو علاج کی سہولتیں ہیں وہ ایز اٹ از ہی رہیں. ابھی تک تو اللہ کا شکر ہے ہماری جدوجہد کا یہ ثمر آیا کہ گورنمنٹ نے کوئی ایز سچ ریٹس نہیں بڑھائے ٹیسٹوں کے، لیکن مستقبل میں بھی ہم یہی چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ، چونکہ یہاں پر یہ ہاسپٹل کہنے کو تو صرف اسلام آباد کی حد تک ہے کہ اسلام آباد شہر میں بنا ہوا ہے، لیکن بیسیکلی یہ KPK کو، آزاد کشمیر کو اور تقریباً آدھے پنجاب کو کور کرتا ہے. اور یہاں پر ڈیلی جو ہے ہمارے پاس تقریباً 10-12 ہزار پیشنٹ کی OPD ہوتی ہے مختلف. آپ انس صاحب ڈیلی کتنے ٹیسٹ کرتے ہیں اور اس میں سے مطلب غریب کی کتنی جو ہے وہ ریشیو ہوتی ہے، تھوڑا سا بتائیے گا.
ہمارے پاس تقریباً 70 to 80% ہم ٹیسٹ فری کرتے ہیں، جو کہ اس میں مستحق ہوتے ہیں، زکوٰۃ کے پیشنٹ ہوتے ہیں، بعض ایسے بھی لوگ موجود ہوتے ہیں جو موقع پر آتے ہیں اور ان کی جیب میں پیسے نہیں ہوتے، ان کو بھی پھر ایڈمنسٹریشن والے یا جن کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے وہ ان کو فری کرنے کے لیے ایڈوائز کرتے ہیں اور ان کو بھی ہم فری کرتے ہیں۔ 15-20% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی جیب سے پیسے دیتے ہیں، لیکن وہ پیسے بھی باہر کی جو پرائیویٹ لیبس ہیں یا پرائیویٹ ہاسپٹل ہیں ان کے مقابلے میں 1/3 ہیں، یعنی کہ فرض کریں کہ اگر کوئی باہر لیتا ہے 1000 روپے ایک ٹیسٹ کا تو ہم اس کے 200-300 یا 250 روپے ادھر چارج کرتے ہیں۔ جی، آپ نے بات کی تھی کہ ہم نے پرائیویٹائز کے حوالے سے بات بھی کی اور ہمارے جو رائٹس ہے وہ سیکیور ہے، اس حوالے سے گورنمنٹ نے آپ کو کوئی ریٹن ایشورٹی بھی کروائی ہے، نوٹیفیکیشن، یقین دہانی، یا آپ کی کس سے بات ہوئی ہے، کوئی آپ کو تسلی دی ہے وربلی یا کوئی ریٹن ایشورٹی بھی کروائی ہے؟ ایکچولی ہوتا ایسے ہے کہ یہ تو باقاعدہ ایک قانون بنتا ہے اور کسی قانون کے تحت ہی ملک کے ادارے اور پورا ملک چلتا ہے، اور یہ قانون جو ہے نا وہ پہلے قومی اسمبلی سے اور پھر سینٹ سے پاس ہوا ہے، اور اس ایکٹ کے اندر ہے کہ ہمارے سیول سرونٹس رائٹ بحال رہیں گے، الا یہ کہ گورنمنٹ اس میں کوئی بعد میں امینڈمنٹ کرنے کی کوشش آپ کے ہمارے سے مراد آپ کے اور آپ کے پیرامیڈیکل اسٹاف کے رائٹس جو ہے وہ بحال رہے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، ہمارے جتنا سٹاف ہے نا، ڈاکٹر سے لے کر نیچے ایون کے جو سویپر تک ہے، جس میں ڈاکٹر، نرسز، پیرامیڈیکل سٹاف، نان گسٹڈ سٹاف، سپورٹنگ سٹاف، یہ مالی، سینیٹیشن کا شعبہ اور جتنے شعبہ جات ہیں یہ سارے اس کے اندر شامل ہیں۔ یہ صرف مطلب ہے پیرامیڈکس یا ڈاکٹرز یا نرسز نہیں ہیں، نان میڈیکل کے لوگ بھی شامل ہیں ان کے سب کے، اور جو نئے آنے والے لوگ ہیں اس کے لیے گورنمنٹ نے یہ چونکہ اب انٹرنیشنلی یہ چیز چل رہی ہے اور ایک ٹرینڈ چل گیا کہ ہر ادارے کے اندر کہ گورنمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ اپنا بجٹ کو کم کرنے کے لیے اور پینشن وغیرہ سے بچنے کے لیے جو نئے آنے والے لوگ ہیں ان کو کنٹریکٹ پہ رکھا جائے اور کارکردگی کی بنیاد پہ جو ہے نا ان کا کنٹریکٹ جو ہے نا وہ ریویو کیا جائے۔ ناظرین، اس وقت میرے ساتھ موجود ہے شاہد جہان خاٹک صاحب، جو کہ چیئرمین ہیں نان گزٹڈ اسٹاف ویلفیئر ایسوسیشن کے۔ ان سے ہم پوچھیں گے کہ پمس کو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے اور آپ کا جو اسٹاف ہے اور آپ کی جو ایسوسیشن ہے وہ اس چیز کو کیسے دیکھتی ہے اور اس کے آگے جو ہے اس کے اثرات کیا ہے۔ تھوڑا سا ہم ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ جو بورڈ آف گورنر ہے اس کا کیا رول ہوگا اباؤٹ دس اسپیکٹ، اور اس کا جو ہے ان کی جاب پہ کیا اثرات ہوں گے اور ان کو کیا اس طرح سے ان کو میرٹ پہ جو ہے وہ ہائر کیا جا سکے گا، میرٹ کا احتسال ہوگا یا میرٹ جو ہے مزید بیٹر ہو جائے گا، بہتری آئے گی، یا کہ پھر اس کا جو ہے تھوڑا سا مزید جو ہے نیگیٹو چیز آئے گی۔ ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو میڈم، آپ نے بہت ویلڈ اور اہم سوالات پوچھے۔ میں بتاتا چلوں کہ بورڈ آف گورنر ایک ادارے کے ان کو کلم کلم مطلب مختار کل بنا دیا، اور مختار کل کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس طرح چاہیں اس ادارے کو استعمال میں لائے، بلکہ یہاں تک اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اس ادارے کی جائیداد منقولہ غیر منقولہ کو وہ کسی بھی تھرڈ پارٹی کو وہ بیچ سکتے ہیں اور اس میں مل کر تھرڈ پارٹی کے ساتھ کاروبار بھی کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ میں امپلائیز کی طرف آؤں گا۔ امپلائیز کی طرف بالخصوص میں یہ زور دے کر یہ بات کہوں گا کہ یہاں پہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کا بیسک جو مقصد ہے، بنیادی مقصد وہ یہ ہے کہ ہم کرپشن کو روکنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کرپشن قوانین موجود ہیں، اس پہ عمل درآمد کرنا ضروری ہے، لیکن وہ اس کو نظر انداز کر کے نئے قوانین لا رہے ہیں اور اس نئے قوانین میں ابہام موجود ہیں، اور اس ابہام کو بہت قریب سے ہم نے مشاہدہ کیا خیبر پختونخوا کے اسپتالوں میں، جو کہ پچھلے 8 سالوں سے تنزلی کی طرف جا رہے ہیں اور ترقی کی طرف نہیں جا رہے ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ اس میں کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ ہم سرکاری امپلائی، سول سرونٹ، ان کو یہ رائٹ حاصل ہوتا ہے کہ اگر ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی ہے تو وہ فیڈرل سروسز ٹریبونل کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، اپیل کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ بورڈ آف گورنر ایک ٹریبونل بنائیں گے اور مجھے رائٹ آف اپیل کا حق اس ٹریبونل میں جانے کو ہوگا۔ اب میڈم یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک ہی ادارے کے سربراہ کے ایک ٹریبونل بھی ان کا بنایا ہوا ہے اور مجھے نکالا بھی وہ ہے اور میں ان کے بنائے ہوئے ٹریبونل میں جاؤں گا، تو مجھے کیسے یہ توقع میں کر سکوں کہ مجھے وہاں سے انصاف ملے گا؟ دوسری بات یہ کہ سینیارٹی کے، اب
اس میں ایکٹ میں کلیئر کٹ لکھا ہے کہ بورڈ آف گورنر کسی کی سروسز کو ہائر کر سکتی ہے, کسی کو کسی وقت بھی بغیر کسی وجہ کے نکال بھی سکتے ہیں. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم یہاں پہ ایز ڈپوٹیشن کنسیڈر ہوں گے. اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ میرا پیرنٹ ادارہ کون سا ہوگا. ڈپوٹیشن کا مطلب یہ کہ اگر آپ کی ڈپوٹیشن کو ختم کی جائے تو جس ادارے سے آپ آئیں آپ وہاں واپس چلے جائیں. اب پمز والوں کو کوئی پیرنٹ ڈپارٹمنٹ ہی نہیں ہے. ہماری ڈپوٹیشن بورڈ آف گورنر اگر ختم کر دے تو ہم واپس کہاں جائیں گے. تیسری بات میڈم, اس میں ایک اور خوبصورت چیز جو سینیریٹی کے حوالے سے سر تھوڑا سا ہاں بتائیے گا کہ سینیریٹی کو کہاں پہ نقصان ہوگا اور آسان یہ ہے کہ میرے سے پہلے ایک سینئر ساتھی نے بھی اس پہ ذکر کیا. میں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید یہ کہنا چاہوں گا کہ یہاں پہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ میرٹ کو مزید تقویت دی جائے گی, بلکہ میں یہ میرا ذاتی یا میری رائے ہے کہ میرٹ کی دھجیاں اڑائی جائیں گی, میرٹ کو پامال کیا جائے گا اور سینیارٹی کو مد نظر نہیں رکھا جائے گا, کیونکہ ایکٹ میں یہ کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ بورڈ آف گورنر کسی کو بھی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بنا سکتے ہیں, کسی کی سروسز کو ہائر کر سکتے ہیں. اگر اس میں یہ کلیئر کٹ لکھا ہوتا کہ وہ سینیارٹی کی بنیاد پر کسی کو بھی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بنائیں گے تو پھر تو ہم ایگری ہیں, لیکن یہ فکرہ لکھا ہی نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سینیارٹی کو نظر انداز کرنے کے اس میں بے تحاشا راستہ موجود ہیں, اور KPK میں اس کے بہت سارے پریسیڈنٹ بھی سامنے آئے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سینیارٹی کو نظر انداز کیا جائے گا. تیسری بات میڈم, کرپشن پہ آتا ہوں. کرپشن کے حوالے سے یہ بہت ہی وہ کر رہے کہ ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے, لیکن اس ایکٹ میں کرپشن کے متعلق کوئی واضح پالیسی نہیں ہے, بلکہ کنٹریکچول اپائنٹمنٹ ہے. اب میرے یہاں پہ 35 سال سروس ہو گئی ہیں, اب میرے 5 سال یہاں پہ رہتے ہیں, تو میں تو یہ کوشش کروں گا اس ادارے میں 35 سال میں نے دامن بچا کر گزارے ہیں, جو 5 سال میرے رہتے ہیں وہ میں اپنے دامن کو بچا کے گزاروں. لیکن جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں 1 سال کے لیے یہاں آیا ہوں اور چور دروازے سے آتا ہے, تو ظاہر ہے وہ چور دروازے سے جائے گا بھی, اور چور دروازے آنے اور جانے والے دونوں کو وہ یہ چیز مد نظر نہیں رکھیں گے کہ اس کو ایمانداری دکھانی ہے, اس کو جانفشانی دکھانی ہے, اس کو اخلاقی جرت کا مظاہرہ کرنا ہے, بلکہ وہ کہیں گے یار آج ہوں کل نہیں ہوں, جتنا کما سکتے ہو کما لو. تو اس لیے میڈم میں یہ کہوں گا کہ بورڈ آف گورنر اور ایکٹ میں جتنی بھی خامیاں ہم نے ہر MNAs کے ساتھ ہر فورم کے ساتھ آواز اٹھانے کی کوشش کی, اس کو ہائی لائٹ کیا, لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری کسی بھی تجویز کو, بلکہ انتہائی مثبت تجاویز کو جو کہ ہم نے خیبر پختونخوا میں جو خامیاں دیکھی تھی اس کو مد نظر رکھے ہوئے ہم نے کہا کہ جو خیبر پختونخوا میں غلطیاں ہوئیں اس کو یہاں نہ دہرایا جائے, لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہی غلطیاں یہاں پہ دہرائی جا رہی ہیں, اور ہمارا جو مثبت رویہ تھا ان کو انہوں نے تقویت نہیں دی, اور ہماری مثبت تجاویز کو انہوں نے اس میں شامل نہیں کیا. شاہ جہاں خڑک صاحب, آپ کے کہنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ یہی پریکٹسز یہی جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں بھی ہوئی ہے, لیکن اس کا جو رزلٹ ہے وہ اچھا نہیں آیا ہے. سو آپ کی رائے کے مطابق آپ اس کو یہاں پہ ہاسپٹل میں بھی صحیح نہیں دیکھ رہے ہیں؟ میڈم میں بالکل نہیں دیکھ رہا ہوں, بلکہ خیبر پختونخوا کے اب چونکہ امپلائی سے متعلق بات ہوئی, بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ذرا غریب جو ہے نا بیماروں مریضوں کے بارے میں بھی بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں. اب یہاں ابھی سے ایکسرسائز شروع ہو گئی ہے کہ ہم نے روزانہ 100 مریض دیکھنے ہیں. اب اس سے پہلے یہ نظام تھا کہ اگر دروازے کے اندر 400 لوگ آ گئے اور ٹائم ختم بھی ہو گیا, وہ 400 مریضوں کو ڈاکٹر دیکھیں گے اور اس کے بعد اسپتال کی چھٹی ہوگی. لیکن اب انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ یہ 100 مریض دیکھیں گے. اب لائن پہ 100 مریض اور ہیں, لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ جی وہ لائن پہ جو ہے وہ آپ گھر چلے جائیں, اب نیکسٹ ڈے آ جائے. دوسرے انہوں نے اپوائنٹمنٹ کے طریقہ کار کو شروع کر دیا, جو کہ میڈم ترقی یافتہ ممالک میں 100% جہاں پہ ایجوکیشن ہو وہاں یہ چیزیں چلتی ہیں. اب میں KPK سے لگتا ہوں, وہاں پہ غریب پٹھان جو ہے وہ خواتین ایجوکیٹڈ نہیں ہیں, مرد ایجوکیٹڈ نہیں ہیں. اسی طرح پنجاب کا ریشو ہیں. اب ان کو پتہ ہی نہیں کہ اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار کیا ہے. اب وہ روزانہ آتے ہیں. اب میڈم ایک بندہ کسی سے 1500 روپے ادھار لے کے یہاں پہ آ جاتے ہیں, اور یہاں پہ جب 11 بجے وہ پہنچے گا ان کو کہے گا جی آج تو ہمارے پاس پیشنٹ پورے ہو گئے, آپ کل آ جائے گا, تو وہ بیچارہ کل کیسے آئے گا.
تو اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ نہ صرف ملازمین کے لیے درست نہیں ہیں بلکہ غریبوں کے لیے بھی وبال جان ہیں. تو میں گورنمنٹ سے گزارش کروں گا کہ جی اس پہ نظر ثانی کی اشد ضرورت ہے, وہ ہمارے ساتھ ملیں, ہماری مثبت تجاویز پر غور کریں, اور اگر ہماری مثبت تجاویز کو وہ اس میں شامل کرتے ہیں تو ہم ان کو یقین دلاتے ہیں کہ جس طرح گورنمنٹ کے ادارے میں ہم نے جان فشانی سے اس ادارے کو پروان چڑھایا, انشاءاللہ آئندہ بھی اسی طرح جان فشانی سے کام سر انجام دیتے رہیں گے. بہت شکریہ شاہد جہاں خٹک صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کا.